بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم. وقال تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. محترم بزرگوں اور دوستوں، قرآن کریم کی تکمیل کی مناسبت سے اور اس موقع پر قرآن کریم سے اور احادیث مبارکہ سے حاصل ہونے والا ایک اہم پیغام آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. ہو سکتا ہے اللہ کے کسی بندے کو فائدہ پہنچ جائے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا: انما المؤمنون اخوۃ، کہ تمام ایمان والے اخوۃ آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں. انما المؤمنون اخوۃ. دنیا میں جہاں کہیں بھی ایمان والے ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، چاہے وہ ہندوستان کے ہوں چاہے کہیں اور، کسی ملک میں، کسی شہر میں، کسی علاقے میں، کسی نسل کے، کسی رنگ کے، کسی بھی زبان کے بولنے والے ہوں، جتنے بھی مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، ایمان لانے والے ہیں، ان تمام کے متعلق قرآن نے فرمایا کہ یہ سب اخوتن، آپس میں بھائی بھائی ہیں. اگر ان کے درمیان کبھی جھگڑا ہو جائے، لڑائی ہو جائے، اختلاف ہو جائے، تفرق، تشدد اور انتشار ہو جائے، ایک دوسرے سے ان کے تعلقات خراب ہو جائیں، تو فرمایا فاصلحوا بین اخویکم. یہ سب بھائی ہیں، ان کے درمیان جو تعلقات خراب ہو گئے ہیں ان تعلقات کو ٹھیک کر دو اور درست کر دو. یہ ذمہ داری ہے. کہیں پر بھی اگر دیکھیں کہ دو مسلمانوں کے درمیان تعلقات خراب ہو رہے ہیں، ان کے تعلقات ٹوٹ رہے ہیں، دو افراد کے درمیان جھگڑا ہو گیا ہے، لڑائی ہو گئی ہے، وہ دونوں ایک دوسرے سے کٹ گئے ہیں، انہوں نے آپس میں تعلق توڑ لیا ہے، تو قرآن کا حکم ہے فاصلحوا بین اخویکم. ان کے ٹوٹے ہوئے تعلقات کو جوڑ دو، ان کے ٹوٹے ہوئے دلوں کو آپس میں جوڑ دو. یہی قرآن کا پیغام. حدیث میں فرمایا المسلم اخو المسلم، کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. المسلم اخو المسلم، کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں صحابہ کرام کے متعلق فرمایا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، کہ اللہ نے ان کے دلوں کو ایک دوسرے سے جوڑ دیا ہے. اسلام آنے سے پہلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جو مکے کے لوگ تھے، مدینے کے لوگ تھے،
یہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے رہتے تھے، جھگڑتے رہتے تھے، ان کے درمیان اختلاف تھا، انتشار تھا، تفرقہ تھا، تنازع تھا، جھگڑا تھا، لڑائی تھی۔ لیکن جب اسلام آیا تو اللہ نے فرمایا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ کہ اللہ نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا۔ ان کے جو آپس میں لڑائی اور جھگڑے تھے، ان لڑائی اور جھگڑوں کو اللہ نے ختم کر دیا۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اللہ تعالیٰ اپنے نبی علیہ السلام سے خطاب فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، کہ دنیا میں جتنے بھی خزانے ہیں، مال ہے، دولت ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر آپ ساری دنیا کے خزانے، مال، دولت کو خرچ کر دیتے مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، تو ان کے دلوں کو آپ جوڑ نہیں سکتے تھے، ان کے درمیان محبت والے تعلقات قائم نہیں کر سکتے تھے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، لیکن اللہ نے محض اپنے فضل سے ان کے دلوں کو اور ان کے جسموں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ۔ ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، صحابہ کرام سے اللہ خطاب کرتے ہیں اور فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، کہ اللہ کا یہ احسان ہے تمہارے اوپر، اس احسان کو یاد کرو۔ کیا احسان ہے؟ فرمایا اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، تم اسلام کے اور میرے نبی کے آنے سے پہلے آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، ایک دوسرے کی جان کے درپے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر اسلام آیا فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اس کے کرم سے، اس کی مہربانی سے تم لوگ آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے درمیان مسلمانوں کا اتحاد، اتفاق، ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے رہنا اتنا محبوب ہے، اتنا محبوب ہے، اتنا پسند ہے اللہ تعالیٰ کو کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے رہے۔ کہ جنگ بدر کے متعلق اللہ نے نقل فرمایا يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، جنگ بدر میں بہت سارا مال غنیمت ہاتھ آیا، مشرکوں کو شکست پاش ہوئی تھی جنگ بدر میں۔ جب مال غنیمت اکٹھا ہوا تو صحابہ کرام کی تعداد 313 یا 315 تھی، مشہور قول ہے 313۔ اس میں دو طبقے تھے، ایک نوجوانوں کا طبقہ اور ایک بڑی عمر والے صحابہ کرام کا طبقہ۔ نوجوان جو تھے صحابہ کرام، انہوں نے باقاعدہ لڑائی میں حصہ لیا تھا، اور جو بڑی عمر کے صحابہ تھے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور ریزرو فوج کی طرح وہ پیچھے تھے کھڑے ہوئے۔ نوجوانوں نے جب مال غنیمت ڈھیر سارا ہاتھ آیا تو نوجوان کہنے لگے کہ یہ مال غنیمت ہمارا حق ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لڑائی ہم نے کی ہے، فتح ہم نے حاصل کی ہے، مشرکوں کو کھدیڑا ہم نے ہے، قتل ان کو ہم نے کیا ہے، مار انہیں ہم نے بھگایا ہے، اس لیے سارا مال غنیمت ہم نوجوانوں کا۔ اور بوڑھوں نے کیا کہا؟ بوڑھوں نے کہا کہ نہیں، یہ مال غنیمت ہمارا ہے کیونکہ ہم تمہارے پشتیبان تھے، پشت پناہ تھے، اگر تمہیں شکست ہوتی، اگر تمہیں شکست خوردگی ملتی تو تم بھاگ کر کہاں جاتے؟ تمہاری مدد کون کرتا؟ تمہاری پشت پناہی کون کرتا؟ ہم کرتے۔ اسی لیے یہ مال غنیمت ہمارا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت ہم کر رہے تھے۔ صحابہ کرام کے دو طبقے ہو گئے، ایک نوجوانوں کا طبقہ، ایک بوڑھوں کا اور زیادہ بڑی عمر والوں کا طبقہ۔ ان میں جھگڑا ہو گیا، کچھ کہنے لگے مال غنیمت ہمارا ہے اور کچھ کہنے لگے مال غنیمت ہمارا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فیصلہ فرمائے مال غنیمت کس کا ہے؟ اللہ نے قرآن میں اس منظر کو نقل فرمایا، کہا کہ یسألونک عن الانفال، یہ لوگ آپ سے آ کر مال غنیمت کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں۔
اب کہہ دیجئے مال کے لیے تم لوگوں نے اپنے تعلقات کو خراب کر لیا. سنو قل الانفال للہ والرسول، آپ کہہ دیجئے کہ جتنا بھی مال غنیمت حاصل ہوا وہ نہ نوجوانوں کا ہے اور نہ بوڑھوں کا، یہ سارا مال کس کا ہے؟ للہ. قل الانفال للہ والرسول، یہ سارا مال اللہ کا ہے اور اس کے رسول کا، تمہارا نہیں. جو مال تمہارے تعلقات کو خراب کر دے اس مال کا مالک بننے کی اللہ تمہیں اجازت دیتا ہی نہیں ہے. فرمایا الانفال للہ والرسول، سارا مال کس کا ہے؟ اللہ کا ہے اور اللہ کے رسول کا ہے، اور تم اس مال کی وجہ سے جھگڑا کر رہے ہو. سنو فاتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے. وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، یہ آپس میں جھگڑا جو ہوا ہے، یہ تعلقات جو خراب ہوئے ہیں، تعلقات ٹھیک کرو. اللہ نے ہدایت دی کہ آج پہلی جنگ ہے، پہلی مرتبہ مال آیا ہے. اگر پہلی مرتبہ اصلاح نہیں کی گئی، پہلی مرتبہ تربیت نہیں کی گئی، آئندہ اس امت کے لوگوں کے پاس بہت مال آئے گا. وہ مال انہیں کیا کرے گا؟ آپس میں تفرقے کا سبب بن جائے گا، انہیں لڑائے گا. آج بھائیوں کے درمیان لڑائی ہے، کیوں ہے؟ مال کی وجہ سے. آج پڑوسی ایک دوسرے سے حسد کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ مال کی وجہ سے. جتنے بھی فسادات پھیل رہے ہیں کس کی وجہ سے؟ مال کی وجہ سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالِ، میری امت کا فتنہ جو ہے وہ مال ہے. اس مال کے فتنے سے بچنا ضروری ہے. اس مال کے فتنے میں صحابہ بھی ابتدا میں پڑ گئے، لیکن اللہ نے ان کی تربیت کی، ان کی اصلاح فرمائی اور کہا مال کی وجہ سے آپس کے تعلقات کو خراب کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا. اور صاف منع کر دیا، کسی کو نہیں ملے گا. پھر جب صحابہ کرام نے اپنے تعلقات ٹھیک کر لیا اور نظر کی ہم نے کیا کیا، یہ مال کی وجہ سے ہم ایک دوسرے سے کٹ گئے، ایک دوسرے سے ٹوٹ گئے، ایک دوسرے سے تعلق خراب کر لیا، آپس میں لڑنے اور جھگڑنے لگے. تب انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا، ندامت ہوئی، پشیمانی ہوئی اور پچھتانے لگے. تب پھر بعد میں اللہ نے پھر دوسری آیت نازل فرمائی وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ. یہ جھگڑا جو ہے اللہ کو سخت ناپسند ہے. جھگڑا اتنا ناپسند ہے کہ اللہ نے اسی سورہ انفال میں آگے فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا، کہ دیکھو آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑا نہ کرو ورنہ کیا ہوگا؟ فرمایا فَتَفْشَلُوا، کیا ہو جاؤ گے؟ بزدل ہو جاؤ گے، پست ہمت ہو جاؤ گے، کم ہمت ہو جاؤ گے. اگر دو مسلمان لڑتے ہیں ان کا بزدل ہونا یقینی ہے. قرآن کہتا ہے وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑا نہ کرو ورنہ فَتَفْشَلُوا، بزدل ہو جاؤ گے. نتیجہ یہ نکلے گا آج ہم بھائی بھائی سے، میاں بیوی سے، شوہر بیوی سے، بھائی بہن سے، بہن بھائی سے، ماں بیٹے سے، بیٹا ماں سے، شوہر بیوی سے، یہ پڑوسی سے، محلے والے آپس میں ایک دوسرے سے، امام صاحب مقتدی سے، مقتدی کس سے؟ امام صاحب سے. یہ جو جھگڑے چل رہے ہیں قرآن نے کہا وَلَا تَنَازَعُوا، دیکھو جھگڑا نہ کرو فَتَفْشَلُوا، ورنہ کیا ہو جاؤ گے؟ بزدل ہو جاؤ گے. آج مسلمانوں میں جو بزدلی پیدا ہو گئی، جو پست ہمتی پیدا ہو گئی، جو کم ہمتی پیدا ہوئی، اس کی ایک اہم وجہ یہ بھی ہے ان کا آپس میں جھگڑا. اور آج شب قدر جو طے کراتے ہیں 5 ہے، ان میں سے آج پہلی رات 21ویں کی شب ہے. شب قدر ابتداء متعین تھی. اللہ کے نبی علیہ وسلم کو بتا دیا گیا تھا کہ شب قدر 21 میں ہے، 23 میں ہے، 25 میں ہے، 27 میں ہے، 29 میں، کس شب میں ہے، کس رات میں ہے، یہ اللہ کے نبی علیہ وسلم کو متعین طور پر بتلا دیا گیا تھا. پھر جب اللہ کے نبی علیہ وسلم امت کے افراد کو، صحابہ کو بتلانے کے لیے آ رہے تھے، راستے میں دیکھا 2 آدمی کیا کر رہے ہیں؟ جھگڑ رہے ہیں. اس جھگڑے کی نحوست ایسی ہوئی کہ شب قدر کی تعین اللہ کے نبی علیہ وسلم کے ذہن سے ہی نکل. سوچیے
آج جو 5 راتوں میں ڈھونڈنا پڑ رہا ہے اس کی ضرورت نہیں پڑتی اگر ہم آپس میں جھگڑتے نہیں۔ 2 آدمی کے جھگڑے کی وجہ سے شب قدر کی تعین ہم سے چھین لی گئی۔ جھگڑے کی کتنی بڑی نوبت، جھگڑے کی پہلی سزا کیا ملی؟ فتفشلوا، بزدل ہو جاتا ہے انسان۔ مسلمان جو بزدل ہو رہے ہیں وجہ کیا ہے؟ وجہ آپس کا جھگڑا ہے۔ اگر یہ جھگڑنا بند کر دیں تو یہ بزدلی خود بخود ختم ہو جائے گی، یہ بزدلی خود بخود ختم ہو جائے گی۔ جھگڑا انہوں نے کیا، شب قدر کی تعین ختم ہو گئی۔ جھگڑا کیا تو شب قدر کی تعین ختم ہو گئی۔ ایک چھوٹا سا واقعہ میں سناتا ہوں، اتحاد و اتفاق کی اہمیت اس سے سمجھ میں آئے گی کہ آپس میں مل جل کے رہنے میں کتنا فائدہ ہے اور اس کی کتنی اہمیت۔ ایک مختصر سا چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں اور بات ختم کروں گا۔ ایک درزی تھا، بوڑھا ہو گیا تھا، اس کے پاس اس کا پوتا بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے سوچا کہ میں اپنے پوتے کو ذرا اپنے خاص انداز میں کوئی نصیحت دیتا۔ چنانچہ کیسے نصیحت دی اور کس طریقے سے نصیحت کی، ذرا دیکھیے، غور کیجیے، سمجھیے، دل کے کانوں سے سنیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے اور اپنے دل میں اتارنے کی کوشش کیجیے اور اس اتحاد کے پیغام کو یہاں سے لے کر جائیے۔ دادا کے ہاتھ میں قینچی تھی، جو درزی ہے اس کے ہاتھ میں قینچی تھی اور بڑی قیمتی، مان لیجئے 1000 روپے کی قینچی تھی، بڑی قیمتی اور مہنگی قسم کی قینچی۔ تو درزی کا کام کیا ہوتا ہے؟ درزی 2 کام کرتا ہے۔ پہلے وہ کیا کرتا ہے؟ کپڑے کے ٹکڑے کرتا ہے، اس کے بعد پھر اس کو سل کر کے جوڑ دیتا ہے۔ تو دادا نے اپنے پوتے کو سبق دینے کے لیے اس قیمتی قینچی سے کیا کیا؟ کپڑا اس نے کاٹنا شروع کر دیا۔ کبھی آستین کے لیے کاٹ رہا ہے، کبھی دامن کے لیے کاٹ رہا ہے، کبھی کالر کے لیے کاٹ رہا ہے۔ اس طریقے سے اس نے کاٹنا شروع کیا، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرنے شروع کر دیے، کبھی جیب کے لیے، کبھی کچھ، بہت سارے ٹکڑے۔ اس نے بڑا کپڑے کا جو تھان ہے 5 میٹر 10 میٹر جتنا بھی ہے، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے، کوئی آستین کے لیے، کوئی کالر کے لیے، کوئی دامن کے لیے، کوئی کالر کے لیے، اس طریقے سے بہت سارے ٹکڑے اس نے کیے۔ اور جب ٹکڑے کاٹ کر کے فارغ ہو گیا، مکمل کاٹ لیا اس نے، تو اس کے بعد وہ جو انتہائی قیمتی قینچی تھی، کتنی 1000 روپے کی قینچی مان لیجیے مثال کے طور پر سمجھنے کے لیے، 1000 روپے کی قینچی تھی، اسے اٹھایا کاٹنے کے بعد اور اٹھا کر کے ایسے پھینک دیا۔ اور کہاں پر پھینک دیا؟ پیروں کے پاس۔ کہاں پھینک دیا؟ پیروں کے پاس پھینک دیا۔ اس کے بعد اس نے سوئی نکالی اور سوئی سے کپڑے کو سلنا شروع کیا۔ سلتے سلتے ذرا ریسٹ لینے کے لیے، آرام لینے کے لیے اس نے جب اپنے کام کو روکا سلنے کا کام، تو سوئی اس نے لی کہ کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائے، گر نہ جائے، تو باریک سی ہوتی ہے اور اس کی قیمت بھی زیادہ نہیں ہوتی ہے۔ 1 روپے کی سوئی بھی ملتی ہے، 2 روپے 5 روپے بہت زیادہ، 10 روپے میں ایک سوئی آ ہی جائے گی۔ اس کو اٹھا کر کے سر پہ اس دادا نے، درزی نے پگڑی باندھ رکھی تھی، اس سوئی کو اس نے کیا کیا؟ پگڑی میں پھونس لیا۔ پوتا یہ سارے معاملے کو دیکھ رہا تھا، اسے بڑی حیرت ہوئی، تعجب ہوا اور کہنے لگا، دادا جی ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی، میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے ایک سوال۔ کہا پوچھو، کیا نہیں سمجھ میں آیا تمہیں؟ پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہا اتنی قیمتی قینچی تھی، 1000 روپے، اتنی مہنگی قینچی تھی، اسے آپ نے پیروں میں پھینک دیا، اور یہ معمولی سی سوئی جس کی کوئی قیمت نہیں ہے، اسے آپ نے اپنی پگڑی میں اور سر میں کیا کیا؟ پھونس لیا۔ تو الٹا کیا آپ نے، اس سوئی کو پیروں میں پھینکنا تھا، کیونکہ اس کی کوئی قیمت نہیں، کوئی حیثیت نہیں، اس کا کوئی درجہ نہیں، کوئی مقام نہیں، اور اس قینچی کی قیمت تھی، مہنگی تھی، ایک درجہ تھا، مقام اور حیثیت، اسے سر پہ رکھنا چاہیے، آپ نے تو الٹا کر دیا۔ کہا کہ بیٹے یہی بات سمجھنے کی ہے اور یہی میں تمہیں سمجھانا چاہ رہا تھا، کاش کہ ہم لوگوں کی سمجھ میں بھی یہ بات آ جائے۔ کہا کہ دیکھو قینچی کیا کر رہی تھی؟ وہ کپڑے کے کاٹ کاٹ کے ٹکڑے کر رہی تھی، وہ الگ کر رہی تھی، اسی لیے اس کی جگہ پیر ہیں، اور یہ سوئی جو ہے یہ کٹے ہوئے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے کو جوڑ رہی تھی۔
اسی لیے اس کی جگہ سر ہے۔ کہا زندگی میں اس نصیحت کو یاد رکھنا، جو تمہارے تعلقات کو توڑے اسے پیروں میں جگہ دینا، جو تمہارے تعلقات کو جوڑے اسے سر پہ جگہ دینا، اسے سر پہ بٹھانا۔ آپ لوگوں سے بھی یہی نصیحت ہے، جو ہمارے تعلقات کو خراب کرنا چاہے اسے پیروں کے نیچے روند ڈالے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا ہو، کتنے ہی اونچے درجے کا ہو، اور جو ہمارے تعلقات کو جوڑنے کی کوشش کرے وہ کتنے ہی ہماری نظر میں گھٹیا اور کمتر انسان ہو، اسے سر پہ بٹھائے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کے اس پیغام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔